السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سعیدہ وائس پر میں۔ بظاہر جو انسان ہمیں اپنا دشمن نظر آتا ہے اور لگتا ہے اس نے ہمارا گھر اجاڑ دیا ہے، اصل میں وہ ہمیں ڈھیروں خوشیاں دینا چاہتا ہے اور اپنی جان دے کر وہ احسان چکا دیتا ہے۔ یہ سچی آپ بیتی جس خاتون کی ہے، ان کی اپنی زبانی آپ کو میں یہ کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو کسی کے احسان کو زندگی بھر یاد نہیں رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، الٹا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، پر پہلے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور سبسکرائب کرتے ہی بیل کو ضرور پریس کریں، جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام شائستہ ہے، میرے شوہر کا نام عاطف ہے۔ بہت سال گزر چکے ہیں، ہماری کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ وہ ایک خاص دن تھا میری زندگی کا۔ اس روز میری خالہ زاد بہن شمائلہ نواب شاہ سے آ رہی تھی۔ شمائلہ سے میری ملاقات ماموں کی بیٹے کی شادی میں ہوئی۔ اس وقت مجھے خالہ کے گھر کے حالات معلوم ہوئے۔ مجھے لگتا تھا وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، پر ادھر جا کے پتہ چلا کہ خالو کا کاروبار تو کئی دنوں سے بالکل ٹھپ ہے۔ خالہ کو میں نے مشورہ دیا کہ شمائلہ پڑھنا چاہتی ہے، اس کی تعلیم مکمل کروا دیجیے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، انٹر میں اس کے بہت اچھے نمبر آئے تھے، پر حالات اتنے خراب تھے کہ وہ اب پڑھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بڑی بہن ہونے کا فرض اس طرح نبھایا کہ خالہ سے کہا کہ شمائلہ کو میرے شہر بھیج دیجیے، وہاں میں اس کو پڑھاؤں گی اور اس کی تعلیم کا پورا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے۔ شمائلہ کے لیے دوہری خوشی حاصل ہوئی تھی اس کو، ایک تو یہ کہ تعلیمی سلسلہ اس کا بحال ہو رہا تھا، دوسرا یہ کہ وہ اتنے بڑے شہر میں میرے پاس رہنے آ رہی تھی۔ پینڈو ماحول میں رہنے والی گاؤں کی وہ لڑکی شہر میں اتنے بڑے مکان میں جب رہنے آئی تو میرا گھر دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرا گھر اور اپنا کمرہ دیکھ کر شمائلہ بہت متاثر ہوئی۔ اس نے کبھی ایسی پرآسائش زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بہت سیدھی اور پرخلوص لڑکی تھی۔ رات کے کھانے میں عاطف بھی موجود تھے ہمارے ساتھ، بڑے اخلاق سے پیش آئے۔ شمائلہ سے اس کا پروگرام پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کیمسٹری میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہے، تو انہوں نے اسے BBA میں داخلہ لینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ آج کل پروفیشنل ڈگری کی زیادہ مانگ ہے، اگر BBA یا MBA کر لوگی تو تمہارا فیوچر سنور جائے گا۔ لیکن عاطف بھائی، میں نے سائنس پڑھی ہے، مجھے کیا داخلہ مل جائے گا BBA میں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ٹیسٹ میں بیٹھ جاؤ اور انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گی۔ صبح جب میں ناشتہ بنا رہی تھی، وہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، باجی میں آپ سے ایک بات پوچھوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ ضرور پوچھو، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ آپ کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ اب تک بے اولاد ہیں۔ آپ نے کوشش نہیں کی یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تمہارے دونوں ہی اندازے غلط ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اولاد کی شدید خواہش ہے اور ہم دونوں اپنا ٹیسٹ کروا چکے ہیں، پر رپورٹس نارمل ہیں اور بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، بس اوپر سے ہی کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے افسردہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور گھبراتے ہوئے کہنے لگی، سوری باجی، میرا مقصد آپ کو دکھی کرنے کا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں شمائلہ، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے دکھ۔ بس میرے لیے دعا کرو، میری یہ محرومی جلد از جلد دور ہو جائے انشاءاللہ، اس نے بڑے خلوص سے کہا۔ باجی آپ مایوس نہ ہو، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ شمائلہ نے انسٹیٹیوٹ جانا شروع کر دیا تھا، اب وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے MBA کا امتحان بھی دے دیا۔ اس کا رزلٹ آ چکا تھا، بہت اچھے نمبروں سے وہ پاس ہوئی تھی۔ میں نے عاطف سے اس کی جاب کا ذکر کیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے۔ میں سمجھ گئی وہ گھر کے لوگوں کو دفتر کے معاملات سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں اس پر راضی کر لیا۔ وہ شمائلہ کو اپنے دفتر میں عارضی طور پر یعنی ٹیمپریری ملازمت دینے پر راضی ہو گئے کہ اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ دفتر کی باتیں گھر میں نہیں کرے گی۔ تیسری عجیب و غریب شرط یہ تھی کہ وہ عاطف کے ساتھ دفتر نہیں جائے گی، بلکہ اسے اپنے لیے الگ بندوبست کرنا پڑے گا کنوینس کا۔ شمائلہ کو اپنی قابلیت اور ذہانت کے بلبوتے پر یہ ملازمت حاصل ہو ہی گئی۔ خالہ اور خالو کو جب معلوم ہوئی یہ بات تو انہیں بے حد خوشی ہوئی۔
ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شمائلہ کے دن یوں پھر جائیں گے۔ البتہ شمائلہ کے بھائیوں کے چہرے لٹک گئے تھے، وہ اس سے حسد محسوس کرنے لگے تھے۔ اس کے بڑے بھائی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم یوں کب تک دوسرے کا احسان لیتی رہو گی، اپنے گھر آ جاؤ۔ لیکن خالو نے اسے جھڑک دیا کہ وہ شمائلہ کی ترقی سے جل کر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ایک دن میں نے پریشان ہو کر شمائلہ سے کہا کہ یہ جاب عارضی ہے، ٹیمپریری ہے۔ عاطف نے کہا تھا کہ تمہیں کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے، تو وہ بے پرواہی سے بولی، باجی آپ فکر نہ کریں، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے جنرل مینیجر سرفراز صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سال پورا ہو جائے گا تو وہ میری تنخواہ میں اضافے کی سفارش کریں گے۔ مجھے اس کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ میں اسے اب تک سیدھا سادہ ہی سمجھ رہی تھی، اور ایک دن میں نے جب عاطف سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ کیوں، اسے کیا تکلیف ہے، اسے کون نکال رہا ہے جاب سے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ عارضی ہے جاب اس کی، اور بہت جلد اس کو نئی جاب تلاش کرنی پڑے گی۔ وہ بات پرانی ہو گئی، اب اس نے کمپنی میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اس کی پرفارمنس دیکھ کر کوئی بھی اب اس کو جاب سے نہیں نکالے گا۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ انہی دنوں میں نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی، وہ یہ تھی کہ وہ وین سے دفتر آتی جاتی تھی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ واپسی پر عاطف کے ساتھ آنے لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کے حصے کا کام بھی اسی کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اسی لیے کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے کبھی کبھی دیر تک رکنا پڑتا ہے، اور وہ اسی لیے عاطف کے ساتھ واپسی پر آ جاتی ہے۔ اس وقت تو میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر جب یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا تو مجھے شک ہونے لگا، کیونکہ اب شمائلہ تقریباً روزانہ ہی عاطف کے ساتھ واپس آنے لگی تھی۔ اب پانی سر سے اونچا ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے عاطف سے یہ 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ایک دن عاطف نے خود ہی ناشتے کی میز پر یہ قصہ چھیڑ دیا۔ وہ اس دن کافی دیر تک بیٹھے رہے، اور جب میں ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی تو وہ اپنی گھمبیر آواز میں بولے، شائستہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں چونک گئی، ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے انہوں نے صبح کے وقت کا انتخاب کیا؟ شائستہ ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے اتنی بڑی جائیداد اور کاروبار کا مالک کون ہوگا؟ ہمارا وارث نہیں ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اس کی رضا میں راضی رہنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں انسان کو تقدیر پر شاکر ہونے کے بجائے کوئی تدبیر بھی کرنی چاہیے، شاید بہتری کا راستہ نکل آئے۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے حیران ہو کر کہا، حالانکہ بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ مجھے یوں لگا کہ آسمان پھٹ گیا ہے ایک زوردار بلاسٹ کے ساتھ، جس سے میرے گھر کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر بہت مشکل سے قابو پاتے ہوئے کہا کہ اگر دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صبر کر کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن ایک کوشش تو کرنی چاہیے۔ آپ اپنے شوق کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کی جو ہونے والی اولاد ہوگی وہ آپ مجھے دے دیں گے، میں اس کی ماں بنوں گی۔ تو وہ کہنے لگی، کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، بھلا میری دوسری بیوی تمہیں اپنا بچہ کیوں دے گی؟ اگر آپ کو یہ شرط منظور نہیں ہے تو میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گی، ورنہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ ناممکن ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کاروبار، جائیداد اور پراپرٹی میری ملکیت تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد میں ہی ان کی اکلوتی وارث تھی، اور عاطف کو میں نے یہ سب سونپا تھا، ایک ذمہ دار بنایا تھا اپنے کاروبار کا، اور وہ جانتے تھے اگر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو یہ سب میرے ہی حصے میں آئے گا، ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ انہوں نے میری بات مانتے ہوئے کہا کہ چلو شادی تو ہو جانے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ نام بتانے میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا، آپ مجھے اس لڑکی کا نام بھی بتا دیجئے۔ آج نہیں تو کل مجھے معلوم ہو جانا ہی ہے، میں شمائلہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس کے لیے تیار ہے۔ یہ دوسرا بلاسٹ تھا جس نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی شمائلہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی۔
میں نے اس لڑکی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اسے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا، اس نے میرے احسانوں کا یہ صلہ دیا کہ یہ گھر بھی میرا ہڑپ لیا، میرے شوہر کو بھی ہڑپ لیا۔ نہیں نہیں، اسے کچھ مت کہنا، عاطف نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو آخر وقت تک انکار کر رہی تھی، پر وہ ایک حسین پھول ہے جسے میں اپنانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے آفر کی تھی شادی کی، تو آپ شمائلہ کو میری سوکن بنا کر لانا چاہ رہے ہیں۔ اب میں نے دوسری جو بات سوچی وہ یہ تھی کہ اس کے اس رشتے پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے، پر میری سوچ کے برخلاف خالہ اس کی شادی کے لیے تیار ہو گئیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرے احسانوں کا بدلہ مجھے اس صورت میں مل رہا ہے کہ میرا گھر اجڑ رہا ہے۔ نہیں چاہتے ہوئے بھی میں نے اس شادی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ قدرت کی طرف سے مجھے ایک انوکھا حوصلہ ملا۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو شمائلہ میرے سامنے نہیں بولتی تھی کچھ، وہ شرمندہ شرمندہ سے رہتی تھی۔ پھر جب میں نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو میرے دل میں اس کی ہمدردی پھر سے جاگ اٹھی، میرے دل میں اس کے لیے محبت امٹ آئی۔ وہ آخر میری چھوٹی بہن تھی۔ اور آپ پھر قدرت کا انتظام دیکھیے کہ میرے ذریعے تو اولاد نہیں ہوئی، عاطف کو 2 مہینے بعد ہی خوشخبری مل گئی کہ شمائلہ اب ماں بننے والی ہے۔ میں ایک عجیب خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں شمائلہ کا بہت خیال رکھتی، اس کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، بالکل بڑی بہنوں کی طرح۔ میں نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس کی سوکن ہوں، اور مجھے حسد نہیں ہو رہا ہے اس سے۔ ایک دن جب میں اس کا چیک اپ کروا کر آئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جذباتی انداز میں مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میرا کتنا خیال رکھا ہے، کتنی فکر آپ میری کرتی ہیں، شاید میری سگی ماں بھی اتنا نہیں کر سکتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کے احسانوں کا بدلہ کس طرح اتاروں۔ پہلے آپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، پھر آپ ہی کے کہنے پر عاطف نے مجھے اپنی کمپنی میں ملازمت دی، اور سب سے بڑا احسان تو آپ نے یہ کیا کہ مجھے اپنے سہاگ میں شریک کر لیا، اپنے شوہر کو میرے حوالے کر دیا۔ کوئی بھی عورت اتنی خوشی خوشی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے میں آپ کے تمام احسانوں کا بدلہ ایک ہی دفعہ میں اتار دوں۔ میں نے مصنوعی غصے سے اس سے کہا، یہ تم نے کیا احسان کی رٹ لگا رکھی ہے؟ تمہاری قسمت میں جو لکھا تھا وہ تمہیں مل گیا ہے، اب آئندہ ایسی باتیں نہیں کرنا۔ نہیں باجی، آپ مجھے مت روکیں، میں جانتی ہوں کہ آپ پچھلے 15 سال سے اولاد کے لیے ترس رہی ہیں، میں آپ کی اس محرومی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کیسے؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، اپنا پہلا بچہ میں آپ کو دے دوں گی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ آپ کا بچہ ہوگا، آپ ہی اس کی سگی ماں ہوں گی، اور میں اس کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ اس نے مجھ سے جنم نہیں لیا ہے۔ اس کی حقیقی ماں بن کر آپ زندگی گزاریں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے دوسری شادی کے لیے شرط یہی رکھی تھی، لیکن عاطف نے اس سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، ٹال مٹول کر دی تھی، اور میں بھی شمائلہ کو دیکھ کر بھول گئی تھی یہ بات۔ میں بے لوث کر رہی تھی اس کے ساتھ، میرے دل میں کوئی لالچ نہیں تھی کہ اولاد مجھے اس سے چاہیے، وہ آخر میری چھوٹی بہن تھی۔ میں تم پر ظلم نہیں کر سکتی ہوں شمائلہ، تم ہی اس کی ماں ہو، میں تمہیں اس حق سے محروم نہیں کروں گی، آپ کو میری یہ بات ماننا ہوگی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، ورنہ یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیا اول فول بکی جا رہی ہو؟ میں نے غصے سے اس سے کہا، آئندہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا، یہ بچہ تمہارے پاس خدا کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنا فرض پورا کروں گی، لیکن میں آپ کو اس بچے کی ماں بنانا چاہتی ہوں، آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ اچھا دیکھا جائے گا، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، پہلے وہ وقت آنے تو دو۔ اب وقت آ چکا تھا۔ خدا کر کے اس کو جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ جب کیا، ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا تھا، کہا کہ فوری طور پر آپریشن کرنا ہے۔ آپریشن ہو گیا، ہم باہر انتظار کر رہے تھے، لیکن ڈاکٹر جب باہر آئے آپریشن تھیٹر سے، ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہم میاں بیوی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹرز نے بری خبر سنائی اور کہا کہ مسٹر عاطف، آپ ایک بیٹے کے باپ بن گئے ہیں، مبارک ہو،
لیکن کیا آپریشن کے دوران ایک پیچیدگی ہو گئی تھی. ہم نے بچے کو تو بچا لیا ہے لیکن نہایت افسوس سے یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کی مسز اب اس دنیا میں نہیں ہے. میرے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی. میں دیوانہ وار آپریشن کی طرف لپکی لیکن عاطف نے مجھے روک لیا. تھوڑی دیر بعد ہم شمائلہ کی لاش لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے. بچے کو ہاسپٹل والوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. کچھ دن اسے انکیوبیٹر میں رکھنا تھا. اس کی صحت ابھی ٹھیک نہیں تھی. شمائلہ کی تجہیز و تکفین ہو گئی تھی. اسے جب دفنا دیا گیا تو 4 دن بعد ہاسپٹل نے بچے کو ہمارے حوالے کر دیا. میں نے بچے کا نام کاشف رکھا ہے. میں جو چاہتی تھی وہ پورا ہو گیا، بلکہ شمائلہ نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا. بڑی خوددار تھی. کسی کے احسان کا بوجھ لینا اسے گوارا نہیں تھا، یا پھر وہ دلوں کو پڑھنے کا ہنر جانتی تھی اور اسے میری خواہش کا اندازہ ہو گیا تھا. اب میں اس بچے کو شمائلہ کی امانت سمجھ کر پال رہی ہوں اور میری خواہش ہے کہ اسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنا سکوں. میرے احسان کا بدلہ اس بھلی لڑکی نے اس صورت میں چکا دیا. السلام علیکم محترم